نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام تلقین غزالی کے ساتھ میں ہوں غلام نبی منصوری، اور ہم نے جس موضوع کا چناؤ اب کیا ہے وہ ہے صبر اور توبہ، اور آج اس کی دوسری کڑی ہے جو ہم آپ کے سامنے کیمیائے سعادت سے پیش کریں گے، اور اس میں جو عنوان واضح کریں گے وہ ہے حقیقت صبر۔ اور تلقین غزالی کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد یہ ہے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پر کچھ نہ کچھ معلومات اپنے ذہن میں منتقل کرتے چلے جائیں، تاکہ بوقت ضرورت وہ معلومات ہماری عملی زندگی میں ہماری معاونت کر سکے اور ہم اپنے کردار کو بہتر بنانے میں اس سے مدد لے سکیں۔ اور صبر کا موضوع ہم نے چنا ہے۔ صبر ہماری زندگی میں بارہا مرتبہ یہ لفظ ہم بولتے ہیں، سنتے ہیں، مگر کیا ہم اس کی حقیقت سے واقف ہیں؟ یہ آج کے درس کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ صبر کی خاصیت اور معرفت صرف آدمی ہی کو ودیعت کی گئی ہے، جانوروں اور حیوانات میں یہ صفت نہیں پائی جاتی، کیونکہ وہ ناقص اور لاشعور ہیں، جبکہ فرشتے صبر کے محتاج نہیں۔ وہ اپنی پیدائش سے ہی کامل ہیں، ان میں خواہشات اور شہوات موجود نہیں ہوتی، وہ ان سے بے نیاز ہوتے ہیں، جبکہ درندے اور پرندے اور جانور شہوت سے مغلوب اور مسخر ہیں، بلکہ ان میں شہوات و خواہشات کے علاوہ اور کچھ ہوتا ہی نہیں، اس کے لیے ان کے نفس کا تقاضا ہی شہوت و خواہش تک محدود ہے، جبکہ ملائکہ محبت الہی میں غرق رہتے ہیں، جس کی بنا پر وہ ہر قسم کی ممنوعات اور رکاوٹ سے محفوظ ہیں، پس نہ انہیں مدافعت کی فکر اور نہ ہی انہیں صبر کی حاجت۔ مگر انسان کا معاملہ ان پر دو درجے سے جداگانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے تخلیق فرمایا تو آغاز بہائم کی صفت پر ہوا، یعنی کھانے، پینے، پہننے، زیب و زینت، لہو و لعب کی خواہشات اس پر مسلط رہیں۔ جب بالغ ہوا تو اس کی دنیا ہی کچھ اور بننے لگی۔ انوار ملائکہ سے ایک نور اس کے اندر ظاہر ہونے لگا، جس کی روشنی میں کاموں کے انجام کا مشاہدہ اور عاقبت کار کی جلوہ نمائی مشاہدے میں آنے لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے مقرر کر دیے گئے، اور یہ خاص چیز بہائم کے حصے میں نہیں آئی تھی۔ ان فرشتوں میں سے ایک اس کی ہدایت اور رہنمائی پر مامور ہوا، اور اس کی صحبت کا نور انسان کو انجام کار کی اچھائیاں، برائیاں اور ان سے مطلع کرنے لگا، یہاں تک کہ اسی نور سے پھر ایسی معرفت حاصل ہوئی جس کے وسیلے سے نہ صرف وہ اپنی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے، بلکہ اپنے خالق کریم کی معرفت و شناسائی کی دولت ابدی کے قابل بھی ہو جاتا ہے۔ پھر اس پر منکشف ہونے لگتا ہے کہ خواہشات و شہوات کا انجام ہلاکت و بربادی کے سوا اور کچھ نہیں، البتہ ان کا اچھا لگنا، دلکش دکھائی دینا محض سراب اور وقتی ہے، عارضی ہے، اور پھر یہ حقیقت اس کے سامنے روز بروز واضح ہوتی چلی جاتی ہے کہ خواہشات و شہوات کی لذات کو لمحاتی و فانی ہونے کے باوجود اپنے پیچھے مصائب و آلام کی ایک دنیا چھوڑ جاتی ہے، جو مدتوں انسان کو رنج و غم کے عذاب میں مبتلا رکھتی ہیں۔ یہی وہ منفرد ہدایت ہے جس سے بہائم اکثر محروم ہیں۔ البتہ انسان کے لیے ہدایت کفایت نہیں کرتی، اس لیے کہ محض نام سے آگاہ ہونا ہی کافی نہیں کہ خواہشات و شہوات باعث نقصان اور وجہ غم و آلام نہیں۔ یہ حقیقت اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتی جب یہ معلوم نہ ہو کہ ان کی تکالیف اور نقصانات کا ازالہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ بیمار جب سمجھ لے کہ یہ بیماری اس کے لیے خطرے اور نقصان کا باعث ہے تو اس کے معلوم ہو جانے سے کیا فائدہ جب تک خطرے کو دور کرنے اور نقصان سے بچنے کی تدبیر و تدارک نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ اس پر مقرر فرما دیا تاکہ وہ اس بات کی ہمت و طاقت بھی دے کہ وہ نقصان سے بچ سکے اور اس کی معاونت بھی کرتا رہے، اور شہوات و خواہشات کو عملاً چھوڑ دے جو اس کے تصور و گمان میں بھی نقصان کا باعث ہو سکتی ہیں۔ جب انسان میں شہوت و خواہش کی قوت پنہا کر دی گئی
تو اس کے تدارک کے لیے اتنی قوت و طاقت بھی عنایت کر دی جو اس شہوت کے لیے سد راہ بن سکے اور انسان اس کے نقصانات سے محفوظ رہ سکے، اور مخالفت کی یہ قوت ملائکہ کے لشکر کی طرف سے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسے دین کی قوت اور شہوات کو ہوا و ہوس کا موجب ٹھہرا دیا گیا ہے۔ یہ دونوں لشکر قوت دینیہ اور قوت شہوانیہ آپس میں برسر پیکار رہتے ہیں، اور ان کی یہ باہم لڑائی ہمہ وقت جاری رہتی ہے۔ افواج ملائکہ کی کوشش ہوتی ہے کہ آدمی شہوات و خواہشات کی لذات کا شکار نہ ہونے پائے، جبکہ شیطانی لشکر پوری قوت سے نبرد آزما رہتا ہے کہ انسان کسی بھی وقت خواہشات و شہوات کے جال سے نکلنے نہ پائے، اور یہ بیچارہ ان دو طاقتوں لشکروں کے درمیان حیران و پریشان اس سوچ میں پڑا رہتا ہے کہ کرے تو کیا کرے، جائے تو جائے کہاں۔ بہرحال انسان باوجود خواہشات کی مخاصمت و دراندازی کے دین پر ثابت قدم رہنے کا پختہ عزم کر لے اور اس سے کبھی بھی کنارہ کش ہونے کا تصور نہ کرے تو اسے صابر کہیں گے، اور پھر صبر پر ثابت قدمی کے باعث خواہشات و شہوات کے لشکر مغلوب کرنے میں کامیابی حاصل کر لے تو اسے ظفر کہتے ہیں، اور پھر جب تک ہوا و حرص کے ساتھ مصروف جہاد رہے تو اسے جہاد بن نفس کا نام دیا جاتا ہے۔ القصہ صبر کا معنی یہ ہوا کہ ہوا و حرص کے مقابلے میں وجہ دین پر استقامت اختیار کی جائے، اور جب یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل ہی نہ ہوں تو وہاں صبر کا وجود ہی مفقود ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ فرشتوں کو صبر کی ضرورت ہی نہیں، گویا کہ فرشتے اس وصف سے محروم ہیں۔ بچوں اور جانوروں میں صبر کی قوت ہی نہیں۔ خیال رہے ان دو فرشتوں کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ وہ انسان جسے اللہ رب العزت نے فکر، شعور، غور و تأمل، دلیل و استدلال کی نعمت سے نوازا ہے، اسے معلوم ہے کہ ہر جدید شے کا وجود میں آنا کسی نہ کسی سبب سے ہے، اور جب دو چیزیں مختلف نوعیت کی ہوں گی تو ان دونوں کے وجود میں آنے کے اسباب بھی مختلف ہوں گے۔ عموماً مشاہدہ انسانی کے بہائم کو ابتداً بچوں کی طرح ہدایت و معرفت میں کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں کام کے انجام پر غور و فکر کا شعور بھی نہیں ہوتا، اور جب یہی چیز موجود نہ ہو تو صبر کی قوت کہاں سے آئے گی؟ البتہ حیوانی کے ظہور پذیر ہونے پر ان اشیاء کا ظہور بھی شروع ہو جاتا ہے۔ پھر انہی دو اسباب کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب ان دونوں فرشتوں میں سے یہی دونوں اسباب مراد ہیں، ہاں آدمی کو یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اصلی اور بنیادی چیز تو ہدایت ہی ہے، جبکہ اس پر عمل کا ظہور بعد میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قدرت و ارادہ کا ظہور بھی ہوتا ہے۔ پس وہ فرشتہ نہایت معزز و معظم ہے جو باعث ہدایت ہے، اور اس کا مقصد صدر کے دائیں جانب ہے، اور صدر سے مراد خود تیری ذات ہے، اس لیے کہ فرشتے تجھ پر موکل ہیں۔ دائیں جانب فرشتہ ہدایت ہے، اگرچہ وہ معرفت و ہدایت دینے کی کوشش کرے اور تو ان باتوں کی حاصل کرنے کے خوب دھیان دے تو تیرا اس کی باتوں پر کان دھرنا تیرے احسان کے مترادف ہوگا کہ تو نے انہیں بے فائدہ نہیں سمجھا، اور یہی تیرا عمل نیکی سے موسوم ہو کر تیرے نامہ اعمال میں درج ہو کر دیا جائے گا، اور اگر تو نے اس کی باتوں پر توجہ نہ دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے انہیں بیکار جانا اور خود بچوں اور جانوروں کی طرح ہدایت معرفت سے محروم رہا، اور اس طرح گویا کہ تجھ سے غلطی سرزد ہوئی، اور یہی تقصیر بدی کے نام سے تیرے اعمال نامے میں نوٹ کر دی جائے گی۔ یوں ہی اس فرشتے کو معرفت جو قوت تجھے حاصل ہوئی ہے اس سے عملاً کام بھی لینا ہوگا۔ وہ اس طرح کے عطا فرمودہ قوت کو خواہشات و شہوات کی مخالفت میں صرف کرنا ہوگا، اور پھر یہ مخالفت دائمی ہوتی رہے گی تو اسے نیکی سے موسوم کیا جائے گا، اور اگر عمل میں اس کے برعکس ہوگا تو یہی خطا بدی کہلائے گی، اور دونوں صورتیں تیرے دل کے صفحات پر نقش ہوں گی، گو وہ تیری نگاہوں سے پنہاں رہیں گی۔ نیز یہ بھی خیال رہے کہ دونوں فرشتے اور اعمال نامے عالم شہادت تعلق نہیں رکھتے کہ انہیں عالم دنیا میں ظاہری آنکھوں سے دیکھا جا سکے۔ ہاں جب موت کے باعث آنکھوں کا نور ختم ہو جائے گا تو پھر وہ آنکھیں کھلیں گی جن سے عالم ملکوت کا مشاہدہ وابستہ ہے، تب ان اعمال ناموں کو اپنے سامنے موجود پائیں گے۔ پھر اے انسان تجھے وہ فرشتے اور وہ سب کچھ نظر آئے گا جو یہاں نظر نہیں آتا۔ پھر تجھ پر قیامت صغریٰ کی حقیقت منکشف ہوگی، ان کی تفصیل قیامت کبریٰ سے متعلق ہے۔ یہی ان اعمال ناموں کا حال بتمام ہی میدان محشر میں کھلے گا۔
البتہ قیامت صغریٰ تو موت کے ساتھ ہی واقع ہو جاتی ہے، چنانچہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ قیامت کبریٰ کی حقیقت قیامت صغریٰ میں بھی عیاں ہوتی ہے، جس کی تفصیل ہماری کتاب احیاء العلوم میں ملاحظہ فرمائیے، کیونکہ کیمیائے سعادت اس کی متحمل نہیں کہ تفصیلاً درج کیا جائے، تاہم یہاں پر ہمارا مقصد اس بات سے آگاہ کرنا ہے کہ صبر وہاں ہوتا ہے جہاں جہاد برپا ہو، اور جہاد کے لیے دو لشکروں میں سے ایک لشکر ملائکہ اور دوسرے لشکر شیطان کا ہونا ضروری ہے، جو بیک وقت ہر آدمی کے سینے میں نبرد آزما رہتے ہیں۔ چنانچہ اس جنگ و جدل میں انسان کی شمولیت دین کی حفاظت کے لیے پہلا قدم ہے۔ اس کے لیے انسان کا سینہ جو ان لشکروں کے لیے میدان جنگ کا نام دیتا ہے، بچپن سے ہی شیطان کے قبضے کا ہوتا ہے، جبکہ فرشتوں کی فوج تو بعد میں اس پر حملہ آور ہوتی ہے جب اس کی جوانی کا آغاز ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تک شہوات کے لشکر یعنی شیطانوں کو شکست فاش نہیں ہوگی، صاحب سینہ کو سعادت ابدی کا منہ دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور شیطانی لشکر کو شکست دینا اور زیر کرنا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کہ اس جنگ میں خود شرکت نہ کی جائے۔ لہٰذا شمولیت کے لیے صبر و استقامت کی ضرورت ہے، اور جو شخص اس جنگ میں شریک ہی نہیں ہے، اس نے بلا شبہ اپنے سینے کی مملکت کو شیطان کے سپرد کر دیا، یعنی وہ شکست تسلیم کر چکا، اور جس شخص نے اپنی خواہشات کو شکست دے کر شریعت کی اطاعت پر سر خم کر دیا، وہی اس میدان کا فاتح کہلائے گا۔ چنانچہ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے مقابلے میں میری اعانت فرمائی، اور میرے تو شیطان نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ جہاد بالنفس کے دوران بعض اوقات انسان اپنے نفس پر بھی غالب آ جاتا ہے، اور کچھ کبھی نفس اسے زیر کر لیتا ہے، اور اس کی فتح محض اس وجہ سے ہوتی ہے کہ انسان حرص و ہوا کا خوگر بن جاتا ہے، اور جب دین کی خواہش پوری طرح مسلط ہو جاتی ہے تو فاتح بن کر نفس کو مغلوب کر دیتا ہے۔ حق و باطل یہ جنگ جاری رہتی ہے، البتہ ثابت قدمی، اولو العزمی، استقلال، صبر اور استقامت کے اسلحے کے بغیر خواہشات و شہوات کے قلعے کو فتح کرنا ممکن نہیں۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، اور یہ بڑا زبردست موضوع ہے۔ آپ روزوں سے گزر رہے ہیں، یہ روزہ آپ کی اسی قوت کو طاقتور کرنے کی ایک مشق کا نام ہے۔ آپ اگلی نشست میں ہم مزید اسی صبر کے اوپر آگے گفتگو کریں گے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے لیے گفتگو نفع بخش ہے تو آپ ہماری اگلی نشست کا انتظار کیجیے، انشاءاللہ جلد ہی اگلی نشست بھی آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔